اچھا بچوں، آج ہم پڑھتے ہیں ریسپریٹری سسٹم. تو ریسپریشن کیا چیز ہے اور ہمارے لیے یہ امپورٹنٹ کیوں ہے؟ اب دیکھیے، ہر لیونگ تھنگ میں سانس لینے کا نظام ہوتا ہے. سانس لینے کے دوران آکسیجن لیا جاتا ہے اور اندر کیمیائی عمل ہونے کے بعد جو کاربن ڈائی آکسائڈ بنتا ہے اس کو جسم سے نکالا جاتا ہے. تو جب ریسپریشن ہوتا ہے، آکسیجن لیا جاتا ہے. آکسیجن جو ہے وہ ڈائجسٹڈ فوڈ کے ساتھ مل کر انرجی دیتا ہے جو جسم کے مختلف افعال کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جو ویسٹ مٹیریل بنتے ہیں وہ جسم سے نکالے جاتے ہیں. اب یہاں آپ پیج 9 پر دیکھیں، اس میں لکھا ہے ان موسٹ لیونگ آرگینزم انکلوڈنگ ہیومن the energy for life comes from a chemical reaction between food and oxygen. This reaction is called aerobic respiration. Aerobic means in the presence of air or oxygen. You can live for a few days without food, but without air you will die in a few minutes. It is the oxygen in the air which is so vital to you. اب مطلب یہ ہے، آپ اس کو سمجھے. اس میں کیا ہے کہ جاندار کے لیے جو لیونگ ہے اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے خوراک سے بھی زیادہ امپورٹنٹ وہ آکسیجن کا لینا ہے. لیکن یہاں گزشتہ لیکچر میں جب آپ نے ڈائجیشن کا پروسیس پڑھا تو اس میں یہ تھا کہ خوراک جو ہے وہ انتہائی چھوٹے حصوں میں تبدیل ہو جاتا ہے جو ویلی میں ابزارب ہو جاتا ہے. اب یہ ہضم شدہ خوراک جو ہے اس کے ساتھ جب آکسیجن کا ملاپ ہوتا ہے تو کیمیکل ریئیکشن واقع ہوتا ہے. اب کیمیکل ریئیکشن کے نتیجے میں کیا بنتا ہے؟ کاربن ڈائی آکسائڈ بنتا ہے. اب یہاں اس ڈائیگرام کو دیکھیں جو آپ کے پیج 10 پر ہے. یہاں دیکھیں، یہاں آپ کو ریسپریٹری سسٹم کے حصے دکھائے گئے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتایا جاتا ہے کہ ہوا جو ہے the air that you breathe in passes down the windpipe or trachea. On the way the air goes through the voice box or larynx. This is a box with wall made of crystal or cartilage. Cartilage means کروی ہڈی، جو سافٹ بون ہوتی ہے اس کو ہم کارٹلیج کہتے ہیں. It contains thin membrane called vocal cord. When you speak, air passes over these vocal cords in a way which make them vibrate and produce sound. لیکن یہاں آپ یہ ساؤنڈ سے متعلق ہے، لیکن جب ہم آگے جاتے ہیں تو آپ کو برونکائی اور برونکیولز ایلولائی جو ہے یہ مختلف سے نظر آتے ہیں. یہاں تک کہ جو ایئر ہم اندر لیتے ہیں اس کو ہم بریتھنگ ان کہتے ہیں، اور بریتھنگ ان میں کیا ہے؟ آکسیجن دیا جاتا ہے. آپ دیکھیں یہ اس سے آپ کو دکھائے گئے ہیں جو آپ کے پاس ہے وائس باکس ہے، وینڈ پائپ ہے، رائٹ لنگس ہے، انٹرنل اسٹرکچر دکھایا گیا ہے، رائٹ برونکس ہے، ہارٹ ہے، لیفٹ لنگس ہے، برونکیول ہے، پھر ریبس ہے، ڈائفرام ہے. لیکن ہم جو جس چیز پہ کنسنٹریٹ کریں گے وہ ہمارا بریتھنگ ان کا سسٹم ہے، آکسیجن اندر لینے کا سسٹم ہے، جس کو ہم انسپائریشن بھی یا انسپریشن بھی کہتے ہیں. پھر آپ دیکھیں ہم نے پڑھا کہ جو خوراک ڈائجسٹ ہو جاتا ہے فوڈ، اس کے ساتھ جب آکسیجن ملتا ہے تو کیا بنتا ہے؟ کاربن ڈائی آکسائڈ بنتا ہے، واٹر. لیکن اصل چیز جو ہے یہ ہمارے لیے انرجی کا پروڈکشن ہے، انرجی پیدا ہوتی ہے. تو یہ آکسیجن اندر لیا جاتا ہے، اس کو ہم انسپریشن کہتے ہیں، اور پھر یہ کاربن ڈائی آکسائڈ جسم سے نکالا جاتا ہے جس کو ہم ایکسپریشن کہتے ہیں. اور پھر آپ یہاں دیکھیں کہا جاتا ہے ہاؤ وی بریتھ، ہم سانس کس طرح لیتے ہیں. بریتھنگ از ڈفرنٹ فرام مینی آف دی باڈی ادر ایکشنز. وی کین alter how quickly or how deeply we breathe for a short time, but as soon as we
stop thinking about it, our breathing goes back to normal. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم کبھی ایکسرسائز کرتے ہیں تو ہمارے بریتھنگ سانس لینے کا نظام جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، ہمارے اندر جو ہم تیزی سے آکسیجن لیتے ہیں اور کاربن تیزی سے خارج ہو جاتا ہے. لیکن جو چیز آپ کو سیکھنا ہے ریسپریشن میں، آپ کو یہ سیکھنا ہے کہ ریسپریشن جو ہے یہ انرجی پروڈیوسنگ پروسیس ہے. یہ انرجی پیدا کرنے کے لیے ہے کہ جو انرجی پیدا ہو وہ جسم میں مختلف فنکشن کے لیے استعمال ہو. جس میں ہم آکسیجن لیتے ہیں اس کو ہم انسپریشن کہتے ہیں، اور جس میں کاربن ڈائی آکسائڈ نکالا جاتا ہے اس کو ہم ایکسپریشن کہتے ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں تو اس کے لیے ہم ایک دوسرا نام بھی استعمال کرتے ہیں، ایکسچینج آف گیسز، لیکن وہ ایک لمٹ نام ہے. اس کی جگہ ریسپریشن اس سے استعمال ہوتا ہے کہ اس میں بریتھنگ ان اور بریتھنگ آؤٹ کے ساتھ ساتھ کیمیکل ریئیکشن کا استعمال بھی ہوتا ہے. دوسری پوائنٹ یاد رکھیے، جس طرح آپ نے اس پیراگراف کے شروع میں پڑھا کہ خوراک بھی ہمارے لیے ضروری ہے، یہ ہمیں انرجی پرووائڈ کرتے ہیں، لیکن آکسیجن جو ہے یہ ہمارے لیے خوراک سے بھی زیادہ اہم ہے، کیونکہ فوڈ کے بغیر آپ کچھ لمٹ ٹائم تک زندہ رہ سکتے ہیں، لیکن آکسیجن بند ہونے کے نتیجے میں جاندار کا زندہ رہنا جو ہوتا ہے وہ ممکن نہیں ہوتا. تو امید ہے آپ اس بات کو سیکھ چکے ہوں گے کہ ریسپریشن کیا ہے اور اس کی امپورٹنس کیا ہے.